محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ آگے بنی اسرائیلیوں کو ان کے وہ عہد یاد دلائے جا رہے ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے. ان کا یہ کہنا کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور ہم جو چاہے کریں، جنت جو ہے ہماری میراث ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے سے کن باتوں پر عہد لیا ہوا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ نہ تم بندگی کرنا سوائے اللہ کے، کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی. وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاکِین، اور مسکینوں کے ساتھ. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہنا لوگوں سے اچھی بات. وَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا. وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم پھر گئے. إِلَّا قَلِیلًا مِنکُم، مگر بہت تھوڑے سے تم میں سے. وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی پھر جانے والے، کہ ایسے پھرنا جو ہے تمہاری عادت ہے. جب یہود نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اس طرح بنا کر پیش کیا کہ ہم جو چاہے کریں، ہمارا اللہ کے ہاں عہد ہے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، نبیوں کی اولاد سے ہیں، اور جنت جو ہے ہماری میراث ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انہیں یاد دہانی کرائی کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے یہ عہد لیا ہے کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. جب ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے پورے احکامات کو مانیں گے. اور آگے میں احکامات کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. یہاں سے حقوق العباد کے بارے میں تھوڑا فرمایا گیا. ہماری شریعت میں بھی ایسی ہے، شرک کے بعد فوراً بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہی احکامات ان کے لیے بھی تھے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب یہ کہ اگر ماں باپ جو ہیں کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہو، جیسے کہ پہلے اس بات پر عہد لیا گیا کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور آگے حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو اگر ماں باپ شریعت کے خلاف کسی کام کرنے کا حکم دیں تو وہاں پہ ماں باپ کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی. ہاں، ان کی خدمت کرنا، ان کے احکام کی جائز باتوں میں ان کے احکام کی تعمیل کرنا، خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر وہ شرک پر مجبور کریں تو اس معاملے میں ان کی اطاعت جو ہے جائز نہیں ہوگی. اور حسن سلوک پھر بھی فرض ہے. اور پھر اسی طریقے سے باقی قرابت داروں کا، جو قریبی رشتہ دار ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں. والیتامہ، یتامہ یتیم کی جمع ہے، اور وہ بچے جو یتیم ہوتے ہیں، بے باپ کی اولاد، کہ جن کے باپ دنیا سے چلے گئے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تم نے اچھا سلوک کرنا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی مرنے کے بعد اگر اولاد کمزور ہے، اپنے بارے میں اچھے فیصلے نہیں کر سکتی، اور اگر باپ نے کوئی جائیداد چھوڑی ہے، کوئی مال چھوڑا ہے، اور وہ کسی اور کی سرپرستی میں آ گئے، تو عموماً دوسرے سرپرست جو ہے ان لوگوں کی حق تلفی کر جاتے ہیں، ان کے مال کا خیال نہیں رکھتے. تو یتیموں کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ آئندہ صورت میں بھی بتایا جائے گا کہ، اور یہاں پہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اب اچھے سلوک کا مطلب یہ کہ ان کی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہو. اگر کسی کے سرپرستی میں کوئی یتیم بچہ ہے تو وہ اس کے ساتھ ایسا چاہے جیسا کہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ چاہے گا. ان کی خیر خواہی کو مقدم رکھتے ہوئے مال کو ان کی بھلائی میں خرچ کیا جائے. اگر کوئی سرپرست تنگ دست ہے تو وہ ان کے مال سے بقدر ضرورت کے لے سکتا ہے، اور اگر کوئی کسی کے حالات اچھے ہیں، وہ خود مالدار ہے، تو اس کو یتیم کے مال سے بچنے کا ہی حکم ہے. لیکن ہر صورت میں ان کی خیر خواہی کو مقدم رکھا جائے گا جب تک کہ بچے جوان نہیں ہو رہتے، بڑے نہیں ہو رہتے. جب تک ان کا مال ان کے سپرد نہیں کیا جائے گا اپنی سرپرستی میں، اس مال کو ان کی بھلائی کی خاطر خرچ کیا جائے گا. تو یتیموں سے حسن سلوک کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ان پرورش کرنے میں
ان کے مال کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی اچھی تربیت بھی کریں۔ والمساکین، اور مسکین، مسکین لفظ آتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کچھ نہ ہو، مالی طور پہ بالکل ان کے پاس اسباب نہ ہو، محتاج ہوں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی مالی معاونت کی جائے۔ اور یہی عہد بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا تھا۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہی جائے۔ اس کے بعد عام لوگوں کا درجہ آ گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ بات کی جائے، اگر کسی سے بات کی جائے تو اچھے طریقے سے بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہے انسان کا اخلاق ہوگا، تو عام لوگوں کے ساتھ بھی فرمایا کہ اچھی طریقے سے بات کی جائے، کسی سے منہ پھیر کے بیٹھنا، کسی کو دیکھ کے گال پھلانا، ان باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ تو عام لوگوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر فرمایا واقعی الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، کیونکہ نماز جو ہے، نماز سے بھی انسان جو ہے برائی اور بے حیائی کی باتوں سے بچ جاتا ہے، اس لیے یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ اور وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، جس طرح سے مسلمانوں پہ زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے پچھلی شریعتوں میں بھی زکوٰۃ جو تھی فرض تھی۔ زکوٰۃ یہ ایک خاص قسم کا صدقہ ہے جو نصاب کو پہنچنے کے بعد اور ایک مدت گزرنے کے بعد یہ صدقہ جو ہے فرض ہو جاتا ہے۔ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ سب صدقات ہی ہیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے، کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، یا 52 تولے چاندی ہے، یا ان کی 52 تولے چاندی کی مالیت کا سامان اس کے پاس ہے، تو اس کو اس سال گزرنے کے بعد اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ تو یہ پچھلی شریعتوں پہ بھی تھا کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو لیکن ان سب لوگوں نے ان کے بارے میں فرمایا ثم تولیتم، لیکن تم ان باتوں سے پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، وانتم مورزون، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے۔ یہ احکامات یہاں بنی اسرائیل کو یاد دلائے جا رہے ہیں، اور ہماری شریعت کے اندر بھی تمام احکامات ہمیں بھی اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، یہ احکامات مسلمانوں کے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔